بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ناظرین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آج کے درس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقلی دلائل کے ساتھ اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن و سنت کے دلائل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے، اور پھر فرشتے بھی، اہل علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو اصلی معبود فرماتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اسی طرح پھر فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، اور علم والوں کا یقین بھی یہی ہے کہ وہ اللہ انصاف پر قائم ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور پھر دوسری آیات میں بھی اسی بات کو دہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور کائنات کا سارا نظام تھامے ہوئے ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ بھی ترجمہ ہے، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوائے کوئی الہ نہیں۔ الہ کے معنی وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، اور وہ الہ کیسا ہے؟ رحمان بھی ہے، یعنی رحم کرنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اننی انا اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی تو اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، میں ہی تو اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میری ہی عبادت کر۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، فَعْلَمْ انہ لا الہ الا اللہ۔ سورہ محمد کی آیتیں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَعْلَمْ، بس جان لو کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ حشر کی آیتیں ہیں،
हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस। सूरह हशर की आयतों में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही है अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। आलिमुल गैबि वश्शहादा, वो गैब और हाजिर का जानने वाला है, यानी गैब का इल्म भी वो जानता है और हाजिर का इल्म भी जानता है। हुवा रहमानुर रहीम, वो बहुत रहम वाला है और निहायत मेहरबान भी है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लाह, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल मलिक अल कुद्दूस, वो बादशाह भी है और ऐबों से पाक भी है। यानी इन आयतों से हमें पता चलता है भाइयों और बहनों कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, हमें बतला रहे हैं कि इबादत के लायक वही अल्लाह की ज़ात है। जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि इबादत के लायक अल्लाह ताला की ज़ात है, कोई और नहीं है, तो फिर इसमें क्या शक व शुबा हो सकता है। हमें पूरी तरह इस बात पर ईमान होना चाहिए कि हमारी इबादतों के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। फिर आगे अल्लाह ताला अपने रसूलों के ज़रिए भी यही बात, जितने भी रसूल आए 1,24,000 है, 1,40,000, सब ने सारे दुनिया की कौमों को, जहाँ जहाँ पैगम्बर आए, रसूल आए, नबी आए, अपनी अपनी कौमों को इसी अक़ीदे की दावत दी, इसी अक़ीदे को कबूल करने की दावत दी कि आए हमारी कौम के लोगों, देखो तुम्हारा और हमारा रब एक है, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करनी है। लोगों एक अल्लाह की इबादत करो। सारे पैगम्बरों का यही पैगाम था कि लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सारे पैगम्बर जितने भी आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सभी का एक ही पैगाम था, सभी का एक ही दिन था, दीन इस्लाम। और पैगाम यही था कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा इबादत के लायक कोई ज़ात नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया या कौमी बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। सूरह आराफ की आयत है, या कौमी बुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, इसके सिवा तुम्हारा माबूद नहीं है, इसके सिवा कोई दूसरे ज़ात से तुम्हें कुछ लेना नहीं है। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी अपनी अक़वाम को पैगाम दिया था। सूरह आराफ ही में और एक आयत आती है, या कौमी उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। सारे पैगम्बरों ने यही कहा कि हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हें किसी दूसरे रब से, किसी दूसरे खुदा से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे लिए कोई बंदगी के लायक दूसरी ज़ात है ही नहीं है, बस तुम अल्लाह की इबादत करो। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने कहा कि मूसा हमारे लिए एक बुत बनाओ ताकि हम उसकी इबादत कर सकें, तो उन्होंने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया अगैर अल्लाह अबगीकुम इलाहा व हुवा फज़लकुम अलल आलमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को से कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, अल्लाह को छोड़कर कोई और एक माबूद तुम्हारे लिए बनाऊं बुत की शक्ल में? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि अल्लाह ने तुमको सारे जहान वालों पर फजीलत दी है, फज़लकुम अलल आलमीन। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी हुकूमत, सब कुछ दिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस खुदा ने तुमको दूसरी कौमों पर फजीलत दी है, तुम्हें चाहिए कि उसी की इबादत करना चाहिए। और फिर आगे यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, यूनुस सलाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। वो अपने कौम से निकल कर चले गए थे और समंदर में एक मछली के पेट में थे। एक तो समंदर का अंधेरा था, दूसरा मछली के पेट का अंधेरा। तफासिर में आता है कि समंदर की तह से भी अल्लाह को याद करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं।
تو اس وقت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، میں تیری ہی تسبیح بیان کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین میں ہی ظالموں میں سے ہوں، قصوروار ہوں کہ میں نے ہی تیری اجازت کے بغیر قوم کو اور گاؤں کو چھوڑ کر نکل پڑا۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی عبادت کرنے کی لائق ذات۔ الہ کے معنی وہ ذات جس کی عبادت کی جا سکے۔ اور پھر آئیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے اندر تشہد میں یہ پڑھا کرتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب ہم نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں اور تشہد میں رہتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوائے عبادت کے کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے قرآن کی آیتوں سے دلیل پکڑی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس بات پر ہم کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے۔ آئیے چند عقلی دلائل بھی دیکھیں کہ جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی خالق ہمارا اور پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں بنایا ہے اور پالتا بھی ہے، بڑا بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے ہماری کہ عبادت بھی اسی کی ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے بنانے والا، اور وہی ہمارا رب ہے پالنے والا۔ جب خالق بھی ہمارا اللہ ہے اور رب بھی ہمارا اللہ ہے تو ہم اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں۔ دیکھیے رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جو دیتا بھی ہے اور واپس لیتا بھی ہے یا روک لیتا بھی ہے، اور نفع و نقصان کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو مخلوق کی ساری عبادت کا لائق مستحق وہی اللہ کی ذات ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے محبت کریں اور اسی کی تعظیم و تکریم بھی کریں، اور ساری ضروریات ہمارے جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے اور اسی سے ڈرتے رہنا ہے۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو روزی مہیا کرنے والا، سب کو رزق دینے والا وہی اللہ ہے، اور ان کے سارے مخلوقات کے احوال میں، حالات میں وہی تصرف کرتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر اگر آدمی اپنے ہی طرح کے دوسرے آدمیوں کو معبود بنا لیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری مخلوق بھی اللہ کی محتاج ہے، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، تو ایسی مخلوق کو ہم الہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ مخلوق میں سے جو کوئی بھی ہو وہ الہ بننے کے مستحق نہیں ہے، معبود بننے کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اور آئیے تیسری دلیل یہ ہے کہ صفات کاملہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں۔ جتنے بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی وہ رزاق ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، ستار ہے اور قادر ہے، جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی اسی کے لیے لائق ہیں، دوسری کوئی بھی ذات اس کے لائق نہیں ہے۔ انسانوں میں ہو، جانوروں میں ہو، پرندے میں ہو، کوئی بھی مخلوق ان صفات کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے، یعنی قوت والا ہے، سب سے زیادہ قوت اسی کے پاس ہے، اور قادر ہے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں اس کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارے معاملات میں اللہ کی قدرت چلتی ہے، اور وہ بلند ہے، یعنی اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں ہم نماز کے اندر۔
تو وہی اعلیٰ ہے، بلند ہے اور سب سے بڑا ہے، یعنی اکبر. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے اور سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے، یعنی سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، یعنی ہمارے ساری باتوں کو وہ سنتا ہے، اور بصیر ہے یعنی ہمارے سارے کاموں کو وہ دیکھتا ہے. وہ مہربان بھی ہے، یعنی رحمان اور رحیم ہے، باریک بین ہے اور خبردار ہے، ہر باریک سے باریک چیز کو بھی وہ دیکھتا ہے اور اس کی خبر رکھتا ہے. تو بندے اللہ ہی سے محبت کریں اور بندوں کے جو بھی ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، ہاتھ پیر ہیں، سر ہے، سب اسی کے سامنے جھکیں اور اسی کی اطاعت قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مطلق جانیں. بزرگوں اور دوستو، ان قرآنی آیات کے ذریعے اور عقلی دلائل کے ذریعے ہمیں یہ اچھی طرح یقین ہونا چاہیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اس کے سوا دنیا میں، زمین میں، آسمانوں میں کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو عبادت کے لائق ہو. تو پورے یقین کے ساتھ ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری عبادتوں کے لائق ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر یقین کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے دلائل اور عقلی دلائل کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اور یقین کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور پھر آخر میں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی یہ اسلامی تعلیمات دور دور تک پہنچ سکے. جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.